جج صاحبان بھی ہیں جن کو عدالت میں بیٹھ کے سب پتہ ہے کہ وہ جو فیصلہ کرنے جا رہے ہیں یہ فیصلہ غلط ہے، نیگیٹو ہے، اس کے جمہوریت پہ منفی اثرات مرتب ہوں گے، لیکن وہ بڑی ڈٹائی سے وہ غلط فیصلہ کر دیتے ہیں، بہت بڑا خطرہ بن جائیں گے۔ اور جہاں پہ ظاہری بات ہے اب بند تو ہونا ہی تھا۔ آپ نے بات ہی عجیب سی کی ہے، آپ کا مائک نہیں کھولیں گے۔ سچ کے لیے خطرہ تو وہ صحافی بھی ہیں جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بغیر ہی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، وہ جج صاحبان بھی ہیں جن کو عدالت میں بیٹھ کے سب پتہ ہے کہ وہ جو فیصلہ کرنے جا رہے ہیں یہ فیصلہ غلط ہے، نیگیٹو ہے، اس کے جمہوریت پہ منفی اثرات مرتب ہوں گے، لیکن وہ بڑی ڈٹائی سے وہ غلط فیصلہ کر دیتے ہیں کیونکہ ان کے اندر جو ایک مورل ویلیو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ جنرل کا بھی یہی مسئلہ ہے، سیاستدان کا بھی یہ مسئلہ ہے۔ دیکھیں میں نے سیاستدان کا نام آخر میں لیا ہے، صحافی کا نام پہلے لیا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آج کل سیاستدانوں کو ٹارگٹ کرنا ذرا زیادہ آسان ہے۔ لیکن جو سیاستدان اپنی سیاسی وفاداری بدلتا ہے وہ کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے بدلتا ہے؟ وہ تو پارٹی ٹکٹ کے لیے بدلتا ہے نا۔ تو مسئلہ وہی ہے اخلاقی اقدار کا، مورل ویلیوز کا۔ تو اگر آپ، میں، عائشہ صاحبہ اور آپ سب لوگ، ہم سب یہ ریلائز کر لیں کہ ہم جو بھی کرنے جا رہے ہیں، جو کہنے جا رہے ہیں، جو بولنے جا رہے ہیں، جو لکھنے جا رہے ہیں، یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اور جو ہمارے جو اخلاقی اقدار ہیں ان کا خیال رکھیں، تو بطور انسان جو ہے وہ ہم اگر اپنی ذہانت کا صحیح استعمال کریں گے تو بطور انسان ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بھی صحیح استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، اگر جرنلسٹ، جج، جرنیل، پولیٹیشین، تاجر، اسٹوڈنٹ، مزدور 30% لوگ بھی اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا منفی استعمال ختم ہو جائے گا، یا اس کا منفی طور پہ استعمال کرنے کا خطرہ جو ہے وہ کم ہو جائے گا۔ تو پرابلم جو ہے وہ مورل ویلیوز کا ہے۔ جس سوسائٹی میں مورل ویلیوز کا جتنا بحران ہوگا وہاں پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک بڑا خطرہ ہوگی۔ صرف آرٹیفیشل انٹیلیجنس نہیں بلکہ عام انسان بھی آپ کے لیے بہت بڑا خطرہ بن جائیں گے۔ اور جہاں پہ ظاہری بات ہے اب بند تو ہونا ہی تھا۔ آپ نے بات ہی عجیب سی کی ہے۔ آپ دیکھیں ٹیکنالوجی کتنی آرٹیفیشلی انٹیلیجنٹ ہے۔ آرٹیفیشلی اس وجہ سے کہ دے گیو اٹ اوے، جیسے مورل ویلیوز کی بات ہوئی تو سب سلسلے بند ہو گئے۔ تو میں نے کہا اچھا ہی ہوا۔ یہ بتائیے کہ مورل ویلیوز یعنی مورالٹی جو ہے وہ تو مورل ویلیوز ہیں، اور ویلیوز تو ہم نیگوشیٹ کرتے ہیں، اور نیگوشیشن تو ڈائلاگ سے ہوتی ہے، اور ڈائلاگ کا جو لاطینی زبان میں جو ٹرانسلیشن ہے وہ ہے فری فلو آف انفارمیشن۔ فری فلو آف انفارمیشن از ڈائلاگ۔ تو اب آپ یہ بتائیے کہ وہ نیگوشیشن کی سپیس کہاں رہ گئی؟ بھائی اگر یہ فیصلہ کسی اے آئی کے پلیٹ فارم نے کرنا ہے کہ آپ کے سامنے آپ کے فون یا آپ کے آئی پیڈ پہ کیا انفارمیشن آنی ہے، ابھی بھی آپ لکھیں کہ آپ جائیں انٹرنیٹ پہ، اور ابھی یہ اے آئی کی کوئی بڑی اپلیکیشن نہیں ہے، اور آپ لکھیں کہ مجھے ڈائبٹیز ہے، شوگر ہے، 2 گھنٹے 5 گھنٹے کے بعد تمام ڈائبٹیز سے ریلیٹڈ عوامل جو ہیں، تمام دوائیاں، تمام تجربے آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے ہر جگہ پہ جہاں بھی آپ جائیں، یعنی ایک جگہ پہ نہیں، آپ جہاں دیکھیں گے آپ کو وہی نظر آئے گا۔ تو جب آپ کے پلیٹ فارم ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ آپ کو انفارمیشن کیا چاہیے اور آپ کیا ڈھونڈ رہی ہیں سیاسی طور پہ، نظریاتی طور پہ، اور میر صاحب کیا ڈھونڈ رہے ہیں، تو 2 بالکل مختلف انفارمیشن پیسز ہیں جو آپ کے پاس آ رہی ہیں۔ ابھی تو میں صرف فیک کی بات نہیں کر رہا، میں اے آئی کی اپلیکیشن کی بات کر رہا ہوں کہ انفارمیشن ہی آپ کے پاس مختلف ہے اور میرے پاس مختلف ہے، تو ڈائلاگ کیسے ہوگا؟ وہ نیگوشیشن کی سپیس کہاں گئی؟ نیگوشیشن تو وہ ہوتی تھی جہاں پہ ایک ہی پلیٹ فارم تھا، ہم آپس میں لڑتے جھگڑتے تھے اور ایک اگریمنٹ پیدا ہوتا تھا کہ یہ ہے ہماری ویلیو، یہ قدر ہے جس کو ہم اپنائیں گے۔ اب آپ کی انفارمیشن سورس اور ہے، آپ کے پاس انفارمیشن کے پیسز اور ہیں، میرے پاس اور ہیں، تو یہ مورل ویلیوز
یہ کیسے نیگوشیٹ ہوں گی؟ یہ ویلیو سسٹم کیسے آگے بڑھے گا یا کیسے بات چیت ہوگی اس کے اوپر جس کا میر صاحب نے ذکر کیا؟ دیکھیں اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ جو اے آئی جنریٹڈ، اور اے آئی تو چلو نیا ہے، فیس بک اور ٹویٹر جو ہم سارے یوز کرتے ہیں وہ تو ہمیشہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا ایک پروفائل بنا رہا ہے. اس کو پتہ ہے کہ عائشہ تنظیم کس قسم کے لوگوں کو فالو کرتی ہے، کس قسم کے آرٹیکلز پہ کلک کرتی ہے، اس کو کیا پسند ہے. اور کچھ عرصے بعد میری گوگل سرچ میں، میرے فیس بک پہ، میرے ٹویٹر پہ صرف وہی چیزیں آئیں گی جو میں پڑھنا چاہتی ہوں، یعنی کہ وہ اوپینین جس سے کہ میں اگری نہیں کرتی وہ مجھے دکھایا ہی نہیں جائے گا. تو ایک سائلو کریٹ ہو جائے گا، جیسے آپ نے کہا اسپیس نہیں ہے. اس کی فلپ سائڈ یہ ہے کہ آپ سیاستدان ہوں یا صحافی ہوں، آپ کے پاس ووٹر کا پورا پروفائل ہوگا، میرے پاس پڑھنے والے کا پورا پروفائل ہوگا. تو میں اپنے پڑھنے والے کی، یا اگر آرٹیفیشل انٹیلیجنس نیوز روم میں کامن ہوگی تو ایک ہی خبر کو زیادہ محنت کیے بغیر ایک ایپ کے ذریعے آپ پڑھنے والے کی سمجھ کے مطابق اس کی زبان، اس کے لہجے میں وہی خبر ڈلیور. نہیں، اگر خبر ہی پلیٹ فارم کریٹ کر کے علیحدہ خبر آپ کو اور علیحدہ مجھے دینا شروع کر دے تو آپ بہت پرانے زمانے کی بات کر رہی ہیں کہ کتنی کریٹیوٹی کے ساتھ چیزیں پیش کی جائیں گی. میں تو کہہ رہا ہوں انفارمیشن بھی فیک ہی ہو، بے شک یہ چاہتے ہیں، ان کا ایک رویہ ہے جمہوریت کی طرف، ان کے لیے ایک فیک اور حقیقت کا مکسچر بنا کے، ایک کاکٹیل بنا کے ایسی جیسے کوئی علیحدہ نہ کر سکے انہیں دے دی اور انہیں کچھ اور دے دیا، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر زور سے جو ہے ترقی آگے جانی چاہیے. تو اب ڈائیلاگ کیسے ہوگا؟ آپ لوگوں کی تو ریالٹی بھی مختلف ہے، انفارمیشن بھی مختلف ہے. وہ کون سی قدر ہے جس کو آپ نیگوشیٹ کریں گے؟ اور وہ سپیس کہاں ہے جہاں پہ بات ہوگی کوئی؟ جو آج جس بات کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ سپیس کہاں ہے جہاں ڈائیلاگ ہوگا، میرے خیال میں وہ نئی سپیس ابھرے گی. کیونکہ دیکھیں انسان ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سوشل اینیمل ہے. ہم نے اگر ایک سوسائٹی میں رہنا ہے، میں نے اور آپ نے مل کے رہنا ہے، تو ہمیں کسی نہ کسی پوائنٹ پہ یہ طے کرنا ہے کہ ایک ساتھ رہنے کے کیا اصول ہیں. کچھ سوسائٹیز کا اصول ہے وہاں پہ آزادی اظہار کو زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے، کچھ سوسائٹیز میں بزرگوں کے ادب کو زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے چاہے آپ کو اپنی آواز اس کے لیے بند کرنی پڑے، کچھ سوسائٹیز میں مذہب کو زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے، کچھ سوسائٹیز میں شخصی آزادی کو دی جاتی ہے. تو کہیں بھی جب آپ ایک ساتھ دو یا دو سے زیادہ انسان مل کے رہیں گے تو یہ ہماری مجبوری بن جائے گی کہ ہم وہ سپیس کریٹ کریں. لیکن ایک طرف تو فریڈم آف سپیچ کی، آپ امریکہ سے آئی ہیں، وہاں پہ تو سوسائٹی بنی ہے فریڈم آف سپیچ سے، دوسری طرف آپ کہہ رہی ہیں ڈیپ فیک کو روکنے کے لیے ریگولیشن لانی چاہیے اور ایک لیگل فریم ورک لانا چاہیے، اس کو کنٹرول. ایک طرف کہہ رہی ہیں اس کو روکو، دوسری طرف کہہ رہی ہیں اس کو جانے دو. تو میر صاحب یہ کون سا ریگولیٹری فریم ورک ہمیں چاہیے جو روکے بھی اور جانے بھی دے؟ آپ کا مائک نہیں کھولیں گے. دیکھیں آپ اگر برا نہ منائیں، مصدق صاحب نے کہا یہ کون سے لیگل فریم ورک کی بات ہو رہی ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اوفینڈ اینی ون. دیکھیں یہ ویسا ہی لیگل فریم ورک ہے جیسا 2016 میں جو حکومت تھی، 2016 میں جو بھی تھی، میں اس کا نام نہیں لیتا، اس نے پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ کے نام سے ایک پیکا قانون جو ہے وہ اسمبلی سے پاس کروایا. مقصد کیا تھا کہ الیکٹرانک کرائمز کو روکا جائے. 2016 میں حکومت کو پتا تھا کہ سوشل میڈیا پہ، انٹرنیٹ پہ، فیس بک پہ جو پروپیگنڈا ہوتا ہے اس کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو ایک قانون بنا دیا پیکا کے نام سے. تو اس قانون کا جب ڈرافٹ آیا تو ہم نے اس پہ اعتراض کیا اور ہم نے کہا کہ یہ تو ایسا لگتا ہے کہ آپ الیکٹرانک کرائمز کو ریگولیٹ نہیں کرنا چاہ رہے، آپ آزادی اظہار پر پابندیاں لگانا چاہ رہے ہیں اور یہ کل کو آپ ہی کے خلاف استعمال ہوگا. تو وہ جو منسٹر صاحبہ تھی اس وقت، وہ انہوں نے الزام لگا دیا کہ آپ کے پیچھے ڈالر بول رہے ہیں. تو پھر 2018 میں جب وہ حکومت ختم ہو گئی تو آپ یاد کریں کہ سب سے پہلے پیکا قانون کے تحت جس پولیٹیکل پارٹی کے ورکرز کو اٹھایا گیا وہ وہی پولیٹیکل پارٹی تھی جس نے وہ پیکا قانون منظور کیا تھا 2016 میں. تو یہ جو لیگل فریم ورک ہے اس کی ضرورت ہمیشہ ہوتی ہے اور ابھی بھی جو پیکا کا قانون ہے اس کو ایف آئی اے آج بھی اس کو مس یوز کر رہی ہے. اور اگر ہم یہ جو آرٹیفیشل
इंटेलिजेंस का जो नेगेटिव यूज है, इसको रोकने के लिए अगर हम एक लीगल फ्रेमवर्क पे अगर सोच विचार करना शुरू करें और सिर्फ ये सोच के करें कि हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो गलत इस्तेमाल है उसको रोकना है, ये ना सोचें कि हमने एक ऐसा कानून बनाना है जिसके जरिए हमने अपने सियासी मुखालफीन या नाकदीन जो हैं उनको जेल कैसे भेजना है। तो अगर हम सिर्फ रेगुलेशन की तरफ जाएंगे विद अ पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव, तो आप उसको रेगुलेट कर सकते हैं। और इस पे बड़ी डिबेट शुरू हो चुकी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो दुरुस्त इस्तेमाल है इसके लिए कानून साजी कैसे की जाए, इस पे पेपर लिखे जा रहे हैं, डिबेट हो रही है, बातचीत हो रही है, और पाकिस्तान में भी होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में अभी शुरू नहीं हुई। लेकिन अगर इलेक्शन हो जाता है और अगर इलेक्शन के नतीजे में ऐसे लोग पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं कि जिनके यहां पे कोई इंटेलिजेंस है, तो हो सकता है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो गलत इस्तेमाल है उसको रोकने के लिए वैसी कानून साजी करें जिसकी जरूरत है, वैसी कानून साजी ना करें जैसी 2016 में पीका एक्ट को मंजूर करवा के की गई थी।